بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے ان کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ من آذا فقیہا فقد آذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن آذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد آذا اللہ تعالی عز وجل۔ جو کسی عالم کو تکلیف پہنچائے ایسا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے ویسا ہے جیسا اللہ پاک کو تکلیف پہنچائے۔ اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ اس لیے کہ شریعت میں ایک جانور کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں، پھر انسان کو تکلیف پہنچانا اس سے بڑھ کر، چاہے وہ انسان مسلمان ہو غیر مسلم ہو، پھر مومن مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اس سے بڑھ کر، کیونکہ عالم کو تکلیف پہنچائے جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اس لیے فرمایا کہ جو عالم کو تکلیف پہنچائے نا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ بہت آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔ میں بہت ادب کے ساتھ میری آواز پہنچتا ہوں، ہمارے کمیٹی کے حضرات بھی سن لیں۔ مسجد مدرسے کی کمیٹی اور ذمہ دار ارباب شورا، مدرسے کے محتمم سب خیال رکھے۔ تمہیں اللہ نے عہدہ دیا ہے نا، عارضی عہدہ ہے، یہ عہدہ چند دنوں کا ہے، سب کے عہدے ختم ہو گئے۔ اپنے عہدوں کے گھمنڈ میں علماء پر ظلم نہ کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ دیکھو کمیٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، ہم خود جانتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو علماء کا بہت اکرام کرتے ہیں، امام کا بہت اکرام کرتے ہیں، مگر بعض ایسے سر پھیرے بھی ہیں جو علماء کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بلا قصور مدرسے سے نکال دیتے ہیں، اور بعض مدرسے نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے، سینکڑوں 50 علماء کو مدرسے سے نکالا۔ کل قیامت کے دن علماء کا گریبان، علماء کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، کوئی چھوڑانے والا بھی نہیں ہوگا، تمہارے سارے عہدے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بلا قصور علماء کو ستا دو، کوئی قصور بھی نہیں ہے، بس اپنا جو گھمنڈ ہے نا، اپنا عہدے کا گھمنڈ، اس کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھنا، وہ منافق ہے وہ آدمی جو علماء کی بے اکرامی کرے، وہ مسلمان نہیں، وہ اللہ نبی کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں ایسے دنیا میں بھی، اور مجھے شکایت ہمارے محترم علماء سے بھی ہے۔ میری آواز اللہ ان کو پہنچا دے، اللہ کرے، اور میں چھوٹا ہوں مجھے معاف کر دے، لیکن تم تو اہل علم ہو، تم تو کم سے کم علماء پر ظلم نہ کرو۔ بہت ظلم ہوتا ہے مدرسے میں بھی علماء پر۔ بہت سے محترم بہت نیک ہیں ماشاءاللہ، بہت اللہ والے ہیں، ہمارے بعض اکابر، کتنا قابل اہتمام کیا انہوں نے ماشاءاللہ۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کسی نے، دارالعلوم دیوبند میں 50 سال اہتمام کیا انہوں نے، 50 سال سے زائد۔ کسی نے شکایت کی کہ حضرت علامہ ابراہیم بلیلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے بہت بڑے محدث تھے، کہ چھٹی بہت کرتے ہیں، غیر حاضری بہت کرتے ہیں، تو شکایت کا مطلب تھا کہ بوڑھوں کو نکال دے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر علامہ ہفتے میں 1 دن آئے تب بھی کافی ہے، بس چاہے 5 دن چھٹی کر دے، کیونکہ ان کا علم ایسا ہے، بس 1 دن بھی طلباء کے لیے کافی ہے ان کا۔ کتنے اساتذہ کو ظلمن نکالا گیا، ظلمن مدرسے، کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک ظلم یہ بھی کرتے ہیں محتمین اور ذمہ دار، کسی عالم کو کتاب دی اچھی، کچھ بگڑا تو لے لی فوراً، یہ بھی ایذا ہے مسلمان علماء کی، یہ بھی ایذا ہے، یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ کان کھول کے سن لے، سارے تمہارے عہدے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، قیامت میں پکڑ ہوگی زبردست، چھوٹو گے نہیں کوئی۔ انسان کے حقوق نے اللہ پاک معاف فرماتے، علماء کے حقوق اللہ کیسے معاف فرما دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تھوڑا سا تنہائی بیٹھ کر سوچو کہ میں نے جو ظلم کیا ہے نا، جو میرا افعال کیے نا، تو قیامت کا میدان ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوں گے، پھر اللہ پاک حساب لیں گے ان کا، چھوٹو گے نہیں۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، این الائمہ، ائمہ مسجد کہاں ہے؟ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کو علیحدہ کر دیں گے، تم سے کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، سیدھے جاؤ جنت میں۔
پھر حساب اللہ شروع فرمائیں گے. تم ایسے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو اپنے گھمنڈ کے اندر. بعضوں کو مال کا گھمنڈ, بعضوں کو عہدے کا گھمنڈ. ایک آدمی یہاں سے گئے ہندوستان, یہ جو ذمہ دار ہوتا ہے نا مطلب وہ گاؤں کے, وہ بھی چرا بہت خطرناک باز ہوتے ہیں. تو جا کر ایک مسجد کے مؤذن کو نکال دیا. غریب آدمی تھا اور اس کا عہدہ تھا, وہ خدمت تھی 30-40 سال سے بھی زیادہ. اس نے کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس تمہاری مسجد میں خدمت کرتے کرتے, تو اب میری ظاہر ہے آواز بھی ختم ہو گئی تھوڑی اور تکلیف بھی ہے, تو مجھے معاف کر دے. مسجد کا مکان بھی تھا, بہت گڑ گڑایا. اس ظالم نے کچھ نہیں سنا, ان کو نکال دیا. چونکہ وہ تھوڑا گھمنڈ بھی تھا نا, انگلینڈ سے میں گیا ہوں میں جو. اللہ کی شان دیکھو, وہ آدمی انگلینڈ واپس پہنچا نا, ہفتہ نہیں گزرا اللہ نے ایسے پکڑا کہ بیڈ پر سو نہ سکا نہ بیٹھ سکا, نہ کھانا نہ پینا, ایک نہیں برسوں ایسے گزارے. ویل چیئر پر ہے, نہ سو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. سمجھ گیا مجھے اس مؤذن کی بدعا ہے. کبھی اللہ فوراً پکڑ فرماتے ہیں, کبھی اللہ چھوٹ دیتے ہیں, مہلت دے دیتے ہیں. بہت آدمی اللہ سے ڈرے. ہمارے وہاں تو اللہ معاف فرما دے. ایک عالم مجھے ملے سائیکل پر, صبح فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سے. میں نے کہا مولوی صاحب کہاں جا رہا ہوں صبح؟ کہا متولی صاحب کا گوشت لینا جا رہا ہوں. متولی وہ ہے جو امام سے گوشت دلواوے, تمہیں کوئی غیرت نہیں آتی, تمہیں اللہ کے وہاں جانا نہیں. قیامت کے دن پتہ چلے گا تمہاری متولی پن کیا ہے, اللہ کیسے نکالیں گے انشاءاللہ. اس لیے میرے دوستو بہت اہتمام کرو, بہت احتیاط کرو اپنے عہدے کی گھمنڈ میں. کسی اہل علم پر, کسی عام انسان پر بھی ظلم لگو, روا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.